kitabo-sunnat.com سے میں نے یہ ڈاؤن لوڈ کی تھی. اور پھر دوسری یعنی کہ جو اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے صراط مستقیم، وہ میں آپ کو اس کا بھی ریفرنس نہ ساتھ چلوں، یعنی کہ کافی زیادہ ریفرنسز ہیں، وہ میں نا انشاءاللہ اپنے پاس لکھ لوں گا، پھر اگر ضرورت پڑی تو ساتھ میں نا بندے کو شو بھی کرا دیا کریں گے ہم وہ. بالکل فیضان بھائی کہ جو ہم بات کرتے ہیں ہم ہر بات کی دلیل رکھتے ہیں، تو یہ بس خالی گروپ آف کمپنی جیسے لوگ جو ہیں نا بس مسلمانوں کو گالیاں نکالتے ہیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل محبت کا دعویٰ رکھتا ہے یا کرتا ہے، یہ خود جو ہے بد ظن ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے، تو یہ تو بے محبت ادب کے قریب ہوں، بے قوم شک ہے جو ہے نبی پاک صلی ایسا اللہ ہی علیہ ہے. وسلم کے اچھا بارے شاذ میں بھائی، لکھتے ہیں کہ جی 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 یہ نا کتاب ہے حیات طیبہ، یہ شاہ اسماعیل دہلوی کی سیرت کے اوپر لکھی ہوئی نا سب سے جامع اور مستند کتاب ہے. وہ کیا لکھتا ہے، تیسری کتاب آپ کی صراط مستقیم ہے، گو وہ سید احمد صاحب کے نام سے منسوب ہے مگر دراصل پیارے شہید ہی کی لکھی ہوئی ہے. یہ کون سی کتاب ہے؟ حیات طیبہ، میں اس کا بھی آپ کو ٹائٹل پیج دکھا دیتا ہوں. ہاں یہ ہے میرے پاس حوالہ، ٹھیک ہو گیا جاتے طیبہ کا، ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور میں ریفرنس آپ کو یہاں پر دکھاتا چلوں. اور یہ جناب والا کتاب ہے جی تحریک اہل حدیث تاریخ کے آئینے میں. اچھا کیا لکھتے ہیں جی، دیکھیں سب سے نا تیسری لائن پہ لکھتے ہیں، یعنی کہ تھرڈ جو لاسٹ لائن ہے نا وہاں پر، کہ شاہ صاحب نے تقویت الایمان لکھ کر لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی ہدایت اور توحید اختیار کرنے کا سامان مہیا کر دیا. استغفر اللہ. وہ کتاب کے جس کے اندر اس نے درجنوں مقامات پر جو ہے اولیاء انبیاء کی گستاخیاں کی ہوئی ہیں، اسے کہتے ہیں جی انہوں نے توحید کا جو ہے وہ کام کر دیا پیدا. اور اس کا میں وہ ریفرنس جو نکالنے لگا تھا کہ وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو نا. یہ نا اللہ جو حوالے جات دکھا رہے ہیں نا الحمد. فیضان بھائی، حوالہ جات بتا رہے ہیں دکھا رہے ہیں، اصل میں یہ ڈبیٹس میں کیوں جیسے قادیانی کیا کرتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں. جیسے یہ کہہ دیں گے اچھا جی سیرت المہدی میں نہیں مانتا، تو وہ حوالے پھر کے سیرت المہدی یہ مانتے کہ نہیں یہ مانتے. عثمان بھائی، ہم۔ یہ اصل جو میں دکھانا چاہ رہا تھا نا وہ یہ تحریک اہل حدیث آزادی کے جو آئین ہے، وہ بھی میں اس کا ٹائٹل پیج دکھاتا ہوں آپ کو. سب سے سیکنڈ لائن اس کی پڑھیں. اسی مناسبت یعنی کہ اسی مناسبت سے اس کا نام یک روزی رکھا. ابقات صراط مستقیم، ایداہ الحق، الصریح الاحکام، المیت والزدری. پھر وہ آگے لکھا تنویر العینین. ان کی یہ تصنیفات ہیں جو ابھی گم گشتہ راہ انسانوں کے لیے روشنی کا مینار رکھتی ہیں. یہاں پیچھے بار ہو رہی ہے شاہ اسماعیل کی، جو میں نے پہلا صفحہ آپ کو پڑھ کے سنایا نا، وہ اس سے اگلا صفحہ ہے. شاہ اسماعیل کی کتابوں کے اندر انہوں نے صراط مستقیم کو بھی لکھا کہ صراط مستقیم، جس کے اندر وہ عبارت موجود ہے نبی کے خیال والی. تو یہ جو کتاب ہے یہ اس کی شاہ اسماعیل دہلوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اب میں آپ کو اس کا ٹائٹل پیج بھی دکھاتا ہوں اس کتاب کا. یہ ہے جی کتاب کا ٹائٹل پیج، تاریخ اہل حدیث حضرت مولانا محمد ابراہیم میر سیال کوٹی. ان کا بہت بڑا مناظر ہے وہ بھی، جس کی یہ جو ہے وہ کتاب میں نے سامنے لگائی ہے.
तो अच्छा जी, वो ना फिर फतावा उलमा अहले फैजान हदीस के भाई अंदर क्या इस लिखते हैं? ग्रुप ऑफ जी जी। आसफ भाई मौजूद है? फैजान भाई की आवाज़ चले गई है। नहीं नहीं, मैंने वो बंद किया, शायद भाई बात कर रहे थे ना, उनके उसमें शायद सिग्नल का प्रॉब्लम है। अच्छा, ये ना उस्मान भी किताब मैं है जी फतावा उलमा अहले हदीस। सवाल: शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ने सिरात मुस्तकीम में लिखा है इत्तबाए मज़हब अरबा को, यानी कि वो लिख के ना फिर उसका जवाब देते हुए कहता है फिर वो उसके ना आगे से जवाब देता है चीज़ों का, यानी कि सिरात मुस्तकीम जो है ये किसकी है? शाह इस्माइल शहीद की। और वो उसके जवाब में उसकी तरदीद भी नहीं कर रहा कि ये शाह इस्माइल देलवी की नहीं है। यहाँ से भी पता चलता है ये किताब जो है सिरात मुस्तकीम, ये शाह इस्माइल देलवी की ही लिखी हुई है, जो सैयद अहमद राय बरेली जो है उसकी तरफ मंसूब गलत की गई है। हाँ, लेकिन वो अब्दुल हई की तरफ भी ये मंसूब करते हैं ना। वो कहते हैं जी पहला बाब इसका लिखा है शाह इस्माइल ने, दूसरा लिखा है मौलवी अब्दुल हई ने, तीसरा सैयद अहमद बरेली ने लिखा है। ये 3 बंदों का नाम है ना, वो लिखते हैं। भाई ये तो झूठ यहीं से भी वाज़े हो जाता है, वो जो तक़वियतुल ईमान के बारे में कहता है ना कि तुम लोग अगर इसको इसमें कोई रद्द-बदल करना चाहते हो, को तबरीद करना चाहते हो तो ये कर लो, और मैं तो जा रहा हूँ हज को, पता नहीं जिहाद को। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको ऐसे ही छाप दो, ऐसे ही शाया कर दो। तो वो ऐसे ही शाया कर दी गई। अब इस्माइल खुद उसको मान रहा है कि ये मेरी किताब है, इसको जो है वो तुम लोग शाया करना चाहते हो, ऐसे तो शाया कर दो। वो लेकर आया पूरी किताब को, याद है वो कहता ना कि ये किताब है जी, ये इसको मुख्तलिफ लोगों ने लिखा है, इतना हिस्सा मेरा, इतना हिस्सा बाकियों से मशवरा कर लो, मेरे हिस्से को तुम ऐसे कर लेना। कोई ऐसी बात नहीं है, ये इन्होंने बाद में गढ़ाया सारा मामला ताकि मुख्तलिफ लोगों की तरफ मंसूब कर दिया जाए और उनको कहा जाए कि तुम अपने खाते में डालो इसको, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आवाम को फुद्दू बना के दिफा कर ही लेंगे हम, कोई ना कोई तवीलें गढ़ लेंगे। बिल्कुल, वो अरवाह सलासा में कहता है ना कि बाज़ जगह पर कुछ जुमले तेज़ निकल गए हैं और बाज़ जगह पर शिरक खफ़ी को शिरक जली लिख दिया गया है। तो ये इस्माइल देलवी ने का इकरार मौजूद नहीं है वो तो, ठीक है। तो फिर वो जहाँ जहाँ पे ये गुस्ताखियाँ हैं और वहाँ पे उसने शिरक जली, शिरक खफ़ी और शिरक जली और शिरक जली को शिरक खफ़ी लिखा हुआ है, वो तो साबित है। और उन्हीं इबारात को तुम कहते हो नहीं ये उसने नहीं लिखी, फलाने लिखी। जमाते अहम किया भाई, आए ऊपर, काल पे आए, नीचे ना टिप टिप करो। काल पे आओ, तुम लोगों ने वो 5 रुपए मजदूरी के ऊपर टिप टिप के शुरू की हुई है जी। फैजान भाई जी जी बिल्कुल ऐसा ही है उस्मान भाई। असल में ना सिर्फ मुझे एक मिनट। अच्छा आसफ भाई, वो फिर वो मुफ्ती ABR को सेंड किया था वो वाला, एक और हवाला एक और हवाला आपको सेंड करूं? हाँ करें करें। चेक वो कर लो उसकी सुई उधर आप। अड़ी हुई है उस्मान भाई, उसकी सुनाए सुई मुझे उधर वो अड़ी हुई हवाला है भी कि सुनाए, मुफ्ती साहब ने ना किताब चोरी की है, ये उसकी सुई हवाला उधर अड़ी हुई है। आसिफ भाई, जी मैं सुन रहा हूँ फैजान भाई। यार ऊपर आके बात करो, ये मैं नारे ना वो आज मारने से रिकॉर्डिंग मैंने कहा आज ना मेरे चैनल में ना थोड़ी सी ये जी फैजान भाई नीचे आपकी बात नारे सुन रहा हूँ, मारने बोलिए। से फैजान मैंने भाई अर्ज बोले, किया कि आपके ना सामने मैंने खड़े हैं। आज ही आपकी रिकॉर्ड बड़ा मज़ा आया रिकॉर्डिंग सुन के। वो जो उसने कहा नहीं है कि ये जो किताब है तालीफ और फिर तसनीफ के अंदर क्या फ़र्क है, जी जी और जो आप उस साल बहस कर रहे थे
اور بڑا مزہ آیا جی مجھے نا, جی تھوڑی سی میں نے سنی ہے لیکن بڑا مزہ آیا سن میں کیا لو جی. اچھا وہ وہاں پر نا بک لا گیا تھا, وہ ایک گفتگو کرتے ہوئے نا تالیف کی اور جی تفسیر, وہ مفتی اپنے آپ کو کہنے والا بندہ وہ بک لا گیا تھا, اس کے الفاظوں جی سے پتہ چل رہا تھا, اور انسان کی ظاہر سی بات ہے بات کرتے ہوئے ایک جو اس کا ٹون ہوتی ہے اور ایک لہجہ ہوتا ہے بات کرنے کا, وہاں سے مجھے پتہ چل گیا تھا. میں کہا لو جی آصف بھائی نے گیچی تو پھاڑ تینوں تے ہن نسن دا راہ لبدا پیا نوں میرے. آصف بھائی ہاں آپ کو میں نے جی حوالہ سینڈ کیا ہے نظر ثانی اشرف علی پستانوی کا, وہ اگر پڑھ کے سنا سکتے ہیں تو سنائے تو. یہ آپ نے دو مجھے آئیڈیوں سے نا دو حوالے بھیجے ہیں, ایک منٹ میں, ایک تو یہ شاید قرآن کی شاید کوئی تفسیر ہے, کون سا اہل ہوا. ہاں یہ کہاں سے پڑھوں اسے عثمان بھائی؟ ٹائٹل پیج قادیانیوں, بتا دیں پھر آگے سے وہ شروع کر دیں. یہ جو آپ نے ایک آئی ڈی سے مجھے بھیجا ہے نا جس میں قرآن کی سورہ آل عمران کی نا, یہ یہاں پہ شاید کوئی تفسیر لکھی ہوئی ہے, اور یہاں پہ ہی وہ قادیانیوں کا خدا پر کھلا ہوا افطرا اور قرآن میں تحریف. یہ کتاب ہے یہ حل القرآن ہے, یہ کتاب نا حل القرآن. کتاب کا نام ہے حل القرآن. عثمان بھی نیچے میری لکھا آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آپ کی آواز, اور کتاب کے نام کے نیچے لکھا ہوا ہے زیر نظر ثانی, یعنی کہ اشرف علی تھانوی نے بھی اس کی نظر ثانی کی ہوئی ہے. یہ لکھا ہوا ہے با محاورہ ترجمہ نظر ثانی, با محاورہ ترجمہ اس نظر ثانی, یعنی کہ اس کے ترجمے پر انہوں نے جو ہے نا وہ ترجمہ لکھا ہے, اس طرح سے ہی ہے. یعنی اس کے ترجمے کی پھر آگے جو ہے نا وہ مزید انہوں نے جو ہے نا وہ اس پہ نظر ثانی کے لیے یہ کتاب لکھی ہے, ایسے ہی ہے. نہیں نہیں, اشرف علی تھانوی نے یہ ساری اپنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی نظر ثانی اس کے اوپر ہے, موجود ہے, تقریر جسے کہتے ہیں. حبیب احمد, یہ نیچے لکھا ہوا ہے نا تفسیر حضرت مولانا حبیب احمد کیراوی رحمۃ اللہ, اور آگے لکھا ہوا ہے عنوانات حضرت مولانا مفتی ظفیر الدین صاحب, فتاوی دارالعلوم دیوبند. اچھا وہ یار فیضان بھائی, اگر آپ سن رہے ہیں نا تو وہ ذرا لنک مجھے بھی یار فارورڈ کریے گا, وہ نا بابر بھائی نے مجھے نہیں بھیجا لنک وہ والا. چلے میں نا وہ میری یعنی کہ ہسٹری میں ہوگا تو میں آپ کو لنک سینڈ کرتا ہوں اس کا. جی ٹھیک. مشاورتی گروپ میں پڑھا ہوا ہے لنک. اچھا اچھا اچھا, میں نے دیکھا ہی نہیں پھر, ہے پتہ نہیں وہ. آپ پڑھیں وہ حوالہ. میں پڑھ دیتا ہوں. اچھا عثمان بھی, یہ مشاورتی پینل میں تو میں نے ساری ہسٹری دیکھ لی ہے تقریباً. یہ تو 2-3 دن پہلے کی بات ہے نا, تو یہ میں ٹیوزڈے تک واپس چلا گیا ہوں, پچھلے ہفتے تک چلا گیا ہوں واپس, لیکن وہ نہیں نظر آیا لنک مجھے مشاورتی پینل کے اندر. مناظرہ بریلوی دیوبند, یہ اچھا اچھا, یہ تو آج ہی سینڈ کیا ہے انہوں نے لنک یہ والا نا. پہلے پرائیویٹ کیا ہوا تھا نا. ہوں ٹھیک ٹھیک, بالکل اچھا ٹھیک. آصف بھائی وہ نا وہ جی مباحثہ گروپ نہیں اپنا, وہاں پر ہاں جی غالباً کوئی ایک پلمبری آیا ہوا ہے,
تو وہ ذرا ہاں ہمارے آپ کو پتا ہے باقی کے احباب ذرا وہ شریف سے ہیں، تو مجھے لگ ہاں رہا ہے کہ آپ کی ضرورت وہاں پہ پڑنی ہے۔ مباحثہ، ایک منٹ، وہ آپ کا پرانا گروپ ہے نا جو، جی جی، جس کے اوپر ایک غالب کا منٹ شعر نہیں دکھا ہوا وہ۔ ایک منٹ، مباحثہ، ہاں یہ، ایک منٹ، یہ گفتگو، یہ نہیں، پھر یہ اور گروپ ہے، یہ مباحثہ گروپ، یہ غالب، ہاں ہاں، لیکن یہ تو اس کے اندر تو کوئی ڈیبیٹ آج تو کوئی بھی نہیں ہوئی۔ نہیں ڈیبیٹ نہیں ہے ویسے، وہ نا سمجھ لیں وہ ٹپ ٹپ والا جو سسٹم نہیں ہے سارا، وہی فی ہاں الحال وہاں پر نا چل رہا ہے۔ اچھا آصف بھائی مجھے بتائیں، یہ میری آواز صحیح کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ اب تو صحیح آ رہی، پیچھے سے ہلکا ہلکا شور آ رہا ہے اچھا لیکن وہ تو ویسے میں ویسے ٹھیک باہر ہے وہ۔ نکل رہا ہوں، وہ جو آپ نے بتائی تھی نا مجھے ہینڈ فری ایک جی ہاں کے کہ ایک کے جی پتہ ایک کے جی، نہیں، ایک کے جی، ہاں ہاں جی جی، وہی میں نے لی ہے، بڑی اچھی ایسی ساؤنڈ کوالٹی ہے اس کی نا۔ نہیں نہیں، زبردست مائک کی آواز تو آپ کی بالکل کرسٹل کلیئر ہو رہی ہے، زبردست آواز ہے۔ جی جی، وہ اچھا اس کا سمارٹ یہ فون، فائدہ پتہ کیا ہے، اس کا یہ فائدہ ہے کہ بیک گراؤنڈ کی آواز نہیں آتی، یہ اس کا یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ کا جو شور ہے نا جی وہ جی نہیں بالکل، اس کے اندر آگے ریکارڈ ہوتا۔ اب یہ میرے پیچھے میں نے لگائی ہوئی ہے نا، تو میرے پیچھے بہت شور ہے اس وقت، لیکن آپ میرے کو نہیں پیچھے آ بھی رہا ہوگا۔ بہت ہے، میرے پیچھے بھی جی بہت ہاں، شور ہے، میں باہر نکلا ہوا ہوں بازار میں نا اس ٹائم۔ نہیں نہیں بہتر ہے، نہیں نہیں بہت بہتر ہے۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ والی ہینڈ فری شارٹ ہے، یہ ملتی نہیں ہے مارکیٹ میں، یہ بھی آپ کو کسی ایک آدھ دکان سے مشکل سے ملی ہوگی تلاش کرنے کے بعد۔ میرا دوست ہے وہ نا لے کے آیا ہوا تھا، مجھے کہتا ہے یار باہر سے 350 کی میں سیل کرتا ہوں تو یہ میں 300 کی دیتا ہوں، میں کہ یار تو دے دے، مجھے ویسے بھی ایک بھائی نے کہا تھا کہ یہ اچھی ہے۔ زبردست زبردست۔ باقی یہ ہے کہ یہ اسپیئر بھی اپنے پاس ایک آدھ رکھیں تاکہ کبھی کوئی خراب وغیرہ ہو نا، تو یہ کہ بندے کے پاس اسپیئر ایک پڑی ہونی چاہیے۔ جی جی بالکل، وہ میں انشاءاللہ بھی نہ دے دیتا ہوں اس سے۔ جی جی۔ اچھا عثمان بھائی، میں یہ حوالہ میں پڑھوں، یہ والا جو آپ کہہ رہے تھے؟ جی جی اچھا اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ جہاں پہ آپ نے گرین میں نشان لگایا ہے نا، تو یہ لکھ رہا ہے کہ میں کہتا ہوں پورا نہ پڑھوں، تھوڑا سا دیکھتا ہوں کہاں سے اس کو میں پڑھوں۔ اسلام کو باطل ٹھہرانے والا اور عیسائیت کو سچا جاننے والا ہے، مسلمانوں تم مردا کے فتنے کو معمولی نہ سمجھو اور ان کے مسلمانوں کے ساتھ اختلاف کو مسلمانوں کا فرعی اختلاف نہ جانو۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ اختلاف اسلام اور کفر کا اختلاف ہے، نہ کہ حنفیوں اور شافعیوں یا ان اہل ہوا، نہ ان اہل ہوا۔ نہیں یہ تو صرف یہاں تک ہی ہے، یہ آگے پھر یہ تقریض والا وہ پیج آ گیا۔ نہیں، نیچے پورا پیج ہے، یا نہ کہ ایک ان منٹ، اہل ہوا۔ ہاں 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 ٹھیک ہے، جو حد کفر تک پہنچے ہوئے نہیں ہیں، لہذا تم کو ان سے اپنا ایمان بچانا چاہیے اور ان کے دھوکے میں نہ آنا چاہیے۔ جی اب یہ یہاں پہ اہل ہوا کا اس نے خود جو ہے وہ بتایا ہے کہ اہل ہوا کہتے ہیں جس کا جو جو کفر کے حد تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں۔ حد تک نہ پہنچا ہو، گمراہی جو ہے۔ تو وہ نا مفتی مجھے میسج کر کے کہتا نہیں جب فرقوں کے مقابلے میں بات ہوگی نا تو پھر وہ جو ہے نا ہم بریلیوں کو اہل ہوا کہیں گے، لیکن جب کفر ہاں اور اسلام کے مقابلے میں بات ہوگی نا تو پھر وہ اہل ہوا جو ہے وہ کافروں کو کہا جائے نہیں، ہاں اب یعنی کہ کفر بھی لکھتے ہو، پھر اہل ہوا کی بھی طویلیں کرتے ہو، اور گا۔ یہ جو ابھی اس نے اسلام اور کفر کی بات کی ہے اور تکابر کیا ہے حنفیوں شافیوں سے اور ان اہل ایک ہوا عالم ہے کہ نا جن وہ کا ساری کفر حد بات تک نہیں ہے، کفر جو ہے ٹھیک ہے، تو وہ میں ہے یہ، جن کا جو حد کفر نہیں ہے ہاں جی، پہنچے ہوئے، تو ان جی سے ہاں، تقابل کرتے ہو کفر اور اسلام کا،
اور قادیانیوں کے، تو وہاں پہ کیوں بھائی مرزا قادیانی کے اوپر پھر کفر کے ساتھ فتویٰ کیوں نہیں دیا نا؟ یہ تو ہاں مسئلہ جی ہے، ان کو کوئی کر لو جتنی مرضی طویلیں، فتویٰ لے آؤ بس تم۔ ہوں۔ اچھا یہ جو کتاب ہے، یہ جو کتاب جی ہے مان بھائی، یہ والی جو کتاب ہے نا، یہ تو انہوں نے یہ بعد میں لکھی ہے نا، یہ والی اشرف علی تھانوی کی تو نہیں ہے یہ کتاب؟ نئے اشرف علی تھانوی کی نہیں ہے، اس کی تقریر موجود ہے، دوسرا صفحہ دیکھیں، تقریر مریض الامہ مجدد الملت حضرت مولوی اشرف علی پستانوی۔ آپ یہ حوالہ سینڈ نہ کرنا، جب وہ تقابل کی باتیں کریں نا، آئے نا لائیو، پھر ہم دے دیں والا۔ جی جی جی، وعلیکم السلام۔ اچھا، دوسری آئی ڈی سے بھی آپ نے ایک حوالہ مجھے سینڈ کیا ابھی، وہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، ابھی آپ نے ایک میرے خیال میں دوسرے آئی ڈی سے کیا ہے میرے خیال وہ میں۔ یہی کیا میں نے ابھی، تو یہی اچھا کیا یہی ہے۔ کیا ہے، اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو ہمارے اعتراض آتے ہیں نا، ان کی طرف وہ آنے کو تیار ہی نہیں ہے کسی صورت۔ ہمارے جو کھڑے کیے ہوئے جو اعتراض آتے ہیں نا ان کے اوپر، اس کی طرف وہ آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس کی سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے کہ میری بات مفتی صاحب سے کراؤ، میری بات مفتی صاحب سے کراؤ۔ کرنے دیں انہیں، ہاں، جب نیچے کرنے دیں۔ ہمیں بھائی، ہم یہاں پہ جو آپ کے کفر بیان کر رہے ہیں ان کا جواب کس نے دینا ہے؟ ہم۔ وہ آ کے وہ الیاس کاندروی کی نانی دے گی نا، جس کی ٹٹیاں یہ اٹھا کے لے کے گئے، وہ دے گی آ کے۔ ایسے ہی بھائی مفتی طارق مسعود ملعون کا جواب کس نے دینا ہے؟ ابھی تک تو وہی نہیں فیصلہ ہو سکا۔ جتنا مرضی لوگوں کا ذہن یہ ادھر ادھر لگا لیں، تو مفتی صاحب نے بھی میرے حساب سے نا وہ ٹھان لی ہوئی ہے کہ ان کو نا فل ذلیل کرنا ہے۔ آج چھٹی ہے قبلہ فیضان بھائی؟ کرو انا جیاس کا عارف ہوتے ہی اوکے کیا چھٹی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے دوستو؟ اور جماعت احمدیہ اوپر آؤ۔ ہاں الحمدللہ، سلمان ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے یار، آج مفتی صاحب بڑے تپے سن ساحل دی بروڈ تے، میں تھوڑا جی نہ سنیا ہے۔ کس کی براڈ پہ؟ ساحل کی بروڈ پہ اچھا، کیا کہتے ہیں؟ عابد بھائی وہ قرآن پاک دا دس دے پے سن کوئی چیز نا، وہ میں بھی تھوڑا جی نہیں دیکھا ہوئے تو پھر وہ میں بزی تھا تھوڑا جی نا، میں کہا شاید آپ کو پتا ہوگا۔ نہیں نہیں، قرآن تو پاک کی وہ جو ہوتی نہیں ہے، وہ گاف پہ کچھ اس طرح بتا رہے تھے، یعنی کہ جو یار اس کے جو پتہ نہیں کو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ بتا رہے تھے اور بڑے گرم تھے۔ صحیح۔ جماعت احمدی آیا سی تے فیل آتی گیا۔ نہیں، وہ تبلیغ مکمل ہوگی نا، تبلیغ مکمل ہوگی ہے اوپر آ کے۔ وہ لیتا ہی نہیں بھائی کال پہ، مجھے ہمیں تو لیتا نہیں ہے۔ آؤ تم ہی آ کے بتا دو وہ ادھر کیا کہتے ہیں، ادھر آ کے بتا دو کہ وہ یہ کہتے ہیں، اس کا جواب دو تو ہم تمہیں جواب دے دیتے ہیں۔ اوپر ادھر تو ہمیں لیتے نہیں ہیں وہ کال پہ۔ آؤ ہمت کرو۔ اچھا آصف بھائی، وہ نا مجرم علماء جو ہے نا، میں نے نا جا کہیں سے کال کیوں ڈالی، کہندا پی کوئی پیا چار پاک علی تے سلطان بھائی آپ کا نیٹ سلو ہے۔ میری آواز آ رہی ہے اب آپ؟ جی آ رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نا وہ مجرم علماء کی براڈ پہ گیا، میں نے نا نیچے جا کے کال ڈال دی، 3-4 دفعہ اس نے ریجیکٹ کیا،
پھر چوتھی دفعہ رسپانس کرتا ہے، کہتا ہے ہلے مینوں عربی نہیں آتی، جب میں عربی صحیح پڑھاں گا نا پھر تیرے نال گل کراں گا۔ کیونکہ میں نے اس سے جب فرسٹ ٹائم اس سے بات ہوئی تھی نا، تو میں نے اسی سے ذلیل کیا تھا کہ مجھے آیت پڑھ کے سنا، وہ اس سے نہیں پڑھی گئی۔ اچھا یہ جو پاک والی کہہ رہا نا آئی ڈی سمان بھائن، اتنے انہیں سیال جھنگ والا بیٹھیا سی تے سیال جھنگ والے نے ایک حدیث کیا وے کہ کڈ تے مینوں اے دے مطابق دس ہے کی مرزا صاحب نے کیا 73 والی حدیث نا، تے انہوں کہہ رہا ہے بدتمیزی آپ کردا پیا تلت کہ کہندا جی میں ایسا کوئی بچہ ہی نہیں پیدا کیتا ماں نے کہ جڑا ساڈے نال گل کرے، تے انہوں سیال جھنگ والے نوں تھلے لاتا۔ تے دوسرے مسلمان بھائی اتنے جا کے کہہ رہے نے کہ تو انہوں تھلے کیوں لایا ہے؟ کہندا جی وہ گالیاں دینے لگ گیا تھا۔ کہندا اج تک تے منہ گال نہیں کوئی سنی تے تو کہنا گالیاں دینے لگ گیا تھا۔ تے ہن آپس وچ بیٹھ کے لگے نے، میرا پتر جماعت احمدیہ جا ماں صدقے جائے اتوں پیپر تے لہا کے لیا کہ عثمان آن لگا ہے تے انہوں میں بلا لواں تے وہ کہن گے نا ہاں بلا لو، تو پھر آ میرا پتر ماں صدقے جائے ہے میرا پتر کیلا ربٹ۔ مشکل ہی اچھا وہ نا مفتی مجاہد کا پتہ ہے نا، آصف بھائی آپ کو بھی پتہ ہوگا، فیضان بھائی آپ کو بھی پتہ ہوگا، دیوبندیوں کا مفتی مجاہد، اس کو فرقہ باطلہ گروپ میں ایڈ کیا ہوا ہے۔ یقین کریں ایک ہفتے سے وہ ٹپوسیاں مار رہا ہے اور ہمارے علماء کا وہ جواب نہیں دے رہا، ایک ہفتے سے، یقین کریں لوگ تنگ آئے پڑے ہوئے ہیں کہ تو سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، اپنی ویب سائٹ پہ وہ بکواسات کرتا ہے، ان بکواسات کا جواب اب کون دے گا؟ دیتا کیوں نہیں ہے جواب؟ کسی کا کوئی جواب نہیں دے رہا، وہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹے لگا کے سوال پوچھی جا رہا ہے اور ایک ہفتے سے علماء اس سے پوچھ رہے ہیں، اس نے ایک بات کا جواب نہیں دیا۔ یقین کریں میں کہتا ہوں کہ اتنے بڑے یہ ملعون خنزیر ہیں کہ وہ قادیانیوں کی طرح بھاگی جا رہا ہے، اسے کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا۔ میں ان علماء کا جواب کہاں سے دوں؟ بھائی ہے ہی نہیں جواب تمہارے پاس، اور ایک ہفتے میں کوئی 100 موضوعات کو پر وہ بھاگ گیا ہوا ہے، اور ٹکے باز نہیں کرتا، ایک میسج آتا ہے گھنٹے بعد۔ اب اس نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، اس کا حوالے نہیں لگا پا رہا، نہ اس کا ترجمہ کر رہا ہے۔ یہ فیضان بھائی جی عثمان بھائی، کہتا ہے کہ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ عوام کی زبان پر جو یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ شیخین کو برا بلا کہنے والا کافر ہے، اس کا صریح کوئی حوالہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ وہ ہمارے جو عالم صاحب ہے نا، اس نے کہا کہ یہاں پہلی بات تو آپ سکین لگائیں، اس چیز کا مکمل اوریجنل سکین لگائیں۔ دوسری بات کہ آپ نے خود ترجمہ کیا مفتی صاحب کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرات شیخین کو برا بلا کہنے والا کافر ہے، حوالہ نظر سے نہیں گزرا۔ پھر کس لیے آپ نے اپنے اوپر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلی کا اسی متعلق حوالہ دے کر ثابت کیا تھا؟ اور خیر کیا فتاوی رشیدیہ میں برا بلا کہنے والے کے متعلق کہ یہ ہے کہ تکفیر کرنے والے کے متعلق یا کہ برا بلا کہنے والے کے متعلق؟ یہ دھوکے بازیاں نہیں چلیں گی۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ اس نے جھوٹ بولا، آگے سے ہمارے عالم نے جواب دیا ہے، اور اس کے بعد سے وہ پھر ٹپوسیاں مار رہا ہے، کل سے کوئی جواب نہیں دے رہا۔ عثمان بھائی یہاں پر ایک اور بات بھی یہاں پر قابل غور ہے کہ اگر بالفرض ملا علی قاری کے الفاظ ہی لیے جائیں تو ملا علی قاری کیا فرما رہے ہیں؟ میری نظر سے نہیں گزرا، تو ضروری تھوڑی ہے اگر ملا علی قاری کی نظر سے نہیں گزرا تو ایسی کوئی بات موجود ہی نہ ہو۔ بڑے بڑے
अकाबिरीन ऐसे हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ऐसे हैं जो फरमाते हैं कि ओए मैं इन चीज़ों को नहीं जानता, मैं इस ओए रवायत को नहीं जानता, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मौजूद ही नहीं है। अपना मैं आज पढ़े मैसेज दूसरे, वो हमारे आलिम ने मुल्ला अली कारी का वो हवाला निकाल के खुद ही, हालांकि उसने सिर्फ मुंह से बात ही की है। यार माशाल्लाह कितना इल्म है इनका। एक तो होता है ना, उन्होंने वो शरफ शिफा की किताब निकाल के ना, उसमें भी मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का जो कौल है ना, उसमें जो आपने वो कौल लगाकर तो मुफ्ती वो जो देवबंदरी है उसको पकड़ लिया, उसे कहा कर इसका तर्जमा, तूने जो तर्जमा किया है वो मैं हवाला लगा दिया, इसका कर तर्जमा। अब वो फिर टपूसियाँ मार रहे हैं। कितने बड़े कज़ाब दज्जाल ये हरामी हैं। इस्लाम को बदनाम करने, उलमा मुहद्दिसीन को बदनाम करने में ये हरामी जो हैं वो एक नंबर पे हैं। यही उस्मान भाई जहालत असल में ना अपने मौक़िफ़ को, एक होता है कि हक़ के करीब रहकर गुफ्तगू करना, एक है सिर्फ अपने मौक़िफ़ को सच्चा साबित करना। ये लोग सिर्फ मौक़िफ़ को सच्चा साबित करना चाहते हैं, हक़ के करीब नहीं रहना चाहते। अब वो फिर वो इस्माइल देलवी की तरफ आ गया, खंजीर का बच्चा। कहता है कि अगर आला हज़रत ने ये लिखा हुआ है कि इस्माइल देलवी ने जो है वो रसूलुल्लाह को, अल्लाह को गालियाँ दी हैं, तो जो गालियाँ देने वाला हो तो उसको मुसलमान कैसे लिखा है? उसको मुसलमान कैसे लिखा है? तो वो कहते हैं, जवाब देते हैं यूआर साहब कि आला हज़रत ने सकूत फरमाया है, मतलब मुसलमान और मोमन भी नहीं, यानी कि मुसलमान और मोमन भी नहीं कहा, और आप इस्माइल देलवी पर रहमतें डाल रहे हैं, जबकि उसका हुक्म जो है वो यजीद की तरह भी लिखा गया है। दूसरा, फुकहा की एक जमात के कौल के मुताबिक आला हज़रत ने उसका हुक्म बयान किया है कि वो पक्का काफर है, पक्का काफर है, और तकफीर फ़िक़ही की है, यानी कि फुकहा के नज़दीक उसकी तकफीर को वाज़िया किया हुआ है। बस इनके दजल नहीं ख़त्म हो सकते फैज़ान भाई। बिल्कुल क़िबला, यही बात है, जहालत तो इन लोगों के अंदर कूट-कूट के बढ़ी हुई है ना, यही मामला सारा। हट धर्मी जब आ जाए ना, तो फिर जो मामलात है ना वो इसी तरफ जाते हैं, ख़राब होने की तरफ। और इन लोगों के अंदर सिर्फ हट धर्मी है, हक़ के करीब रहना या हक़ समझना, हक़ को जानना, उसका इन लोगों से दूर-दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। और शख्सियत परस्ती जो है वो इन लोगों के अंदर भरी हुई है सिर्फ, हमने किसी तरह अपनी शख्सियत बचानी है बस। बाकी दीन इस्लाम खैर है, दीन इस्लाम चलता रहेगा, बस शख्सियत परस्ती बचनी चाहिए हमारी। और ये भी नहीं है कि मैं मानता हूँ कि गद्दार हमें भी बड़े निकले हैं, बड़े गद्दार इन्होंने दाखिल भी किए हैं, और होते हैं वो, जैसे कादियानी हैं, बड़ी जगहों पे पकड़े गए हैं, मुसलमानों की मसाजिद में पकड़े गए हैं, तकियाबाज बन के जो है वो हमारे उलमा की सफ़ों में खड़े हुए थे। इसी तरह देवबंदी भी, राफजी भी, बड़े ही आज भी सुन्नियों की मसाजिद में मौजूद है राफजी, और अपनी तरफ से वो मौलवी बने हुए हैं। तो इस तरह करके ना हमारी सफ़ों में भी ये बड़े गुस्से हैं। आप वो दरबारों का मामला देख लें, उनमें भी ये गुस्से हैं, और इन्होंने पूरा फितना फैलाया। लेकिन अब जो फैल इतना चुका है ना, ये बस इनसे अब लड़ाई जा सकता है, हल कोई नहीं है कि ये ख़त्म हो जाए या ये हो जाए
کہ یہ اختلاف ختم ہو جائے، بس لڑائی جا سکتا ہے ان سے. اور یہی دجال کے ساتھ ملنے والی قومیں ہیں، یہی بعد میں مل کے ساتھ دیں گی دجال کا. خوارج نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ دجال کے ساتھ ملیں گے یہ. بالکل کہ بلا ایسا یہی معاملات ہیں بس. ہاں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان لوگوں کے فتنوں سے ہم سب کو. میں مولانا علی قاری کی وہ بات کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کرے میرے پاس پڑھی تو ہوئی ہے مرقات شریف. اب پتہ نہیں کون سا اس نے وہ حوالہ پڑھنا تھا، کہاں سے اس نے وہ بات کی ہے. میرے پاس نے یہ پڑھی ہوئی ہے، یہ تو علامہ فضل حق خیرآبادی حنفی بھی ہے، مرقات شریف. اللہ یہی معاملہ تھا بس. عثمان بھائی ان لوگوں کے نا جو آ کے بڑا غرق کر دیا ہوا نا، اور وہ جو چند نا ہنجار سے لوگ تھے انہیں اپنے ساتھ لگا کر دین اسلام کی اوپر انہوں نے پھر وہ ایسے وہ کام کیے ہیں کہ عام بندہ جب سنتا ہے نا تو ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے. اچھا یار یہ بھی ہے، یہ کچھ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. وہ صرف اس کی کتاب ہی صرف پڑھ لیں، وہ تقویۃ الایمان، جو تفویۃ الایمان ہے، ایمان کو فنا کرنے والی. میں نے جو ہے وہ رات نا میسج کیے اسی غصے میں آ کے. میں نے کہا کہ تو کس منہ سے اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے؟ شرم کر. مسلمانوں کا وقت برباد کرتا ہے، اسلام پہ تو حملے کرتا ہے اور طویلیں گڑتا ہے. شرم کر. میں نے کہا تم لوگوں کا ہر گروپ میں یہی حال ہے. جہاں پہ میں نے تمہیں دیکھا ہے مفتی مجاہد، آپ نیٹ پہ سرچ کریں، بڑا ان کا مناظر ہے وہ، اور بہت بڑا وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، اور ساری سوشل میڈیا پہ وہ گند پھیلانے والا ہی وہ ہے. ایک ہو گیا وہ ساجد خان، ایک عمر حیات ہے. یہ 3 بندے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پہ اوپر گند پھیلایا ہوا ہے. عثمان بھائی اکیلے بیٹھ کر بات کرنا اور مناظرہ جو ہے وہ جاہل عوام کے ساتھ کرنا کچھ اور معاملہ ہے، اور جب علماء کرام کی مجالس میں بیٹھا جائے وہاں پر جو مناظرے ہوتے ہیں نا وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے. پھر وہاں پر پتہ چلتا ہے کون بندہ کتنے پانی میں ہے. اور بفضل تعالیٰ آپ جیسی جو شخصیات ہیں، آصف بھائی ہو گئے، آپ ہو گئے، یہ انہوں نے ان کے علماء سے مناظرے کیے ہیں. یہ نہیں کہ ان کی صرف جاہل عوام سے، بلکہ ان کے علماء سے مناظرے کیے ہوئے ہیں، اور انہیں جو ہے پھر وہ شکست دی ہوئی ہے ان کے معاملات میں. اور یہ الحمدللہ اہل سنت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اہل سنت کے اندر اللہ پاک نے ایسے جو ہیں وہ ہیرے پیدا فرمائے ہیں. ایسے یہ تو بادل کے لیے تو میں کہہ رہا ہوں وہ بچے ہی کافی ہیں، بے شک ہم بے شک جیسے اہل غیر علم ہی سنت، کافی ہیں. بے شک بالکل ایسا ہی. میں تبھی ایک بات کیا کرتا ہوتا ہوں کہ ابھی جو ہمارے بڑے ہیں نا، ہمارے اکابرین جیسے اشرف علی گیلانی صاحب ہو گئے، تو ان کو جیسے بابا جی تھے نا، وہ ایک صحیح لائن پہ تھے، اور یہی لائن بنتی ہے ان کی کہ یہ جو بڑے ہیں نا ہمارے، ان کو دیوبندیوں بھابیوں کو منہ نہیں لگانا چاہیے. ان کو آنا چاہیے سیٹ کے اوپر. پاکستان کی بقا کے لیے ان کو باہر سیاست میں آ کے جو ہے نا وہ ان لبرلز کا مقابلہ کرنا چاہیے. ان کے سامنے جو ہے نا ان کے قانون کو ہیچ اور اسلام کے قانون کو سامنے پیش کر کے نا نیچا دکھانا چاہیے. بابا جی نے دیکھیں وہ اسلام کے قانون کو رکھا آگے، جو کہ خالصتاً جو ہے وہ دیانتداری حکمت کا قانون ہے، شریعت کا قانون، اس کو لے کر آنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ سیاست میں آئیں، باہر نکلیں، یہ منہ نہ لگائیں ان کو. اور بس یہ بھی بس میں صحیح بتاؤں، یہ ہمارے بھی اکابرین اس وقت جو لگے ہوئے ہیں نا ان دیوبندیوں کا رد کرنے، وہابیوں کا رد کرنے، اور جو ہے وہ 5 10 20 ہزار کی عوام کو اپنے ساتھ لگانے کا کام جو ہے نا وہ ان کی نہیں ہے. ان کی حیثیت بہت زیادہ بڑی ہے، بہت زیادہ ان کا اونچا مقام ہے. یہ عوام کے بقا کے لیے لائیو ادھر لائیو جو ہے نا جلسے کریں، سیاست میں آئیں، چھوڑ دیں ان دیوبندیوں کو. تو یہ تو غیر عالم جو ہے نا وہی ان کے لیے کافی ہے. قادیانیوں کے لیے جو ہے وہ ہم ہی کافی ہیں. بے شک ایسا ہی. اللہ اکبر. اچھا عثمان بھائی وہ بھی آپ نے دیکھا ہے وہ
लिबरल्स का नजायज़ बच्चा जो है उसने क्या बयान दिया? किसने वही इंजीनियर ने क्या बयान दिया? कि इस्लाम में वो जबरन जो है वो बात नहीं करनी चाहिए। वो जो कुत्ता उसने बादशाह मस्जिद के अंदर उसने वो ईमान इस्लाम कबूल करवाया किसी बंदे को, ज़कर नायक ने। अच्छा अच्छा। तो फिर तो उसके मुतालिक कोई बकवास किया, तो मैंने ना वो उनकी वीडियो देखी थी, वो राजा कैसर अहमद राजा की ना थोड़ी सी वीडियो देखी है, तो मैंने क्या शायद आपको पता होगा फिर इस मामले में। अच्छा उस्मान भाई, आज ना मैं वो प्लम्बरियों के लिए एक चीज़ लेके आया हूँ, बड़ी नायाब ना। मेरी आवाज़ आ रही है वैसे? जी जी। जी। मेरा कैमरा बार बार बंद हो रहा है। पाकिस्तान में बस आप पता करें छोटे मोटे इशू चलते ही रहते हैं। अल्लाह। अच्छा ये अस्सलाम ना मैं वालेकुम एक warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम। फैज़ान भाई आपके पास सनन अबी दाऊद मौजूद है? अभी फ़िलहाल तो नहीं है, मेरे पास वो ऐप है उसके अंदर तो है। वो अगर अरेंज कर सकते हैं तो अरेंज वैसे ऐप के अंदर मौजूद है, हार्ड कॉपी नहीं है मेरे पास ना। नहीं नहीं वो जैसे भी हो कोई मसला नहीं है, बस वो अगर है तो जी 4131 खोल सकते हैं, 1 मिनट। 4131। जी। मैं एक मिनट खोलता हूँ। वो अभी एक इंजीनियर का स्टूडेंट था ना, उसके साथ मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो इधर ही फेस टू फेस वो इंजीनियर की एक वीडियो के ऊपर बात हो रही थी हमारी। इंजीनियर ने झूठ बोल दिया जी, कहता है कि अच्छा वो कहता है जी कि इंजीनियर कहता है कि मिकदाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए, तो उन्होंने हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको बताया कि ये आपको पता है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है वो वफ़ात हो गई है। तो उन्होंने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हज़रत अमीर माविया ने क्या कहा कि क्या तू उनकी मौत को जो है वो मुसीबत समझता है? अब उसमें हज़रत अमीर माविया का नाम ही नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक शख्स ने कहा। तो वो जनाब नीचे हदीस के चला गया, कहता ये देखो ना, ये नीचे हदीस के चला गया कि वो हज़रत मिक़दाम ने जो है वो पूछा कि ये 3 चीज़ों के बारे में पूछा था कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाई हैं। तो हज़रत अमीर माविया ने कहा हाँ। तो उन्होंने फरमाया कि ये तीनों तुम्हारे घर में पाई जाती हैं। तो उसके बाद जो हज़रत अमीर माविया ने असदी वो शख्स था शायद जिसने ये कहा था, तो असदी को और उन दोनों को जो है वो इनाम दिया। तो इस मामले के ऊपर थोड़ी मेरी वो रहनुमाई फरमा दें ताकि मैं इसका जवाब दूँ। इसकी सबसे पहले तो क्या नाम आपका, अपना आपका नाम क्या है, पहले मुझे नाम बताइए किबला। मेरा नाम शाज़ेब है वैसे तो, लेकिन राजपूत है। अच्छा राजपूत भाई, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा राजपूत भाई, सबसे पहले ये बात है कि हदीस की सनद देखी जाती है। इस हदीस की आप सनद पढ़ेंगे ना, तो इसके अंदर एक रावी है बक़िया बिन वलीद, जिसका हदसना बक़िया अन बक़ीर। जो बक़िया बिन वलीद रावी है ना, इसके अंदर ये रावी है मुदल्लिस। और मुदल्लिस भी वो कि जो तदलीस की सबसे बुरी किस्म है ना, जो तदलीस से तस्विया, ये वो करता है। और वैसे भी मुदल्लिस की रिवायत जो मुअन्नन होती है वो ज़ईफ़ होती है, तबक़ात के हिसाब से देखा जाता है उसे ना। तो ये जो है ये तदलीस तस्विया करता है, लिहाजा ये रवायत सनदन ही ज़ईफ़ है। आगे तो हम कलाम बाद में करेंगे ना कि जब उसकी सनद ठीक होगी, सनद के अंदर ही ज़ईफ़ रावी है और ये रवायत ज़ईफ़ तरीन बनती है बक़िया की तदलीस तस्विया की वजह से। तो सबसे पहला इसका जवाब ये है कि इसकी सनद ठीक नहीं है। अच्छा अब दूसरा आ जाए, अगर बिल फ़र्ज़ मुहाल मान भी लिया जाए सनद इसकी ठीक है, तो दूसरा कलाम ये बनता है कि हज़रत मुआविया फरमा रहे हैं, क्या तुम हसन की मौत को मुसीबत समझते हो? हालांकि मौत जो है ये तो मोमिन के लिए तोहफ़ा है,
غالباً احادیث سے مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے. تو حضرت معاویہ تو یہ فرما رہے ہیں کیا تم حسن کی موت کو برا سمجھتے ہو، حالانکہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حضرت امیر معاویہ ان کے خلاف کر رہے ہیں. اور لیکن وہ پہلی میرے پاس یہ جو ہے نا وہ اصل میں انجینئر ہے نا، اس خنزیر کے بچے نے وہ البانی اور زبیر علی زئی کی کہی، تو میں نے وہی نکال کے اس کو دکھائی نا. اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں؟ اس میں جی الفاظ جی حضرت میر معاویہ کا نام ہی نہیں ہے. اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ تم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ موت کو مصیبت سمجھتے ہو. مصیبت سمجھتے ایسے ہی ہے. تو یہ دو چیزیں میں نے جو آپ کو بتائی ہیں، پہلی بات اس کی سند بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کی سند کے اندر بقیہ بن ولید ہے وہ مدلس راوی ہے اور تدلیس تسویہ کرتا ہے، تدلیس کی سب سے بری قسم. آپ ان لوگوں سے صرف یہی پوچھتے ہیں تدلیس تسویہ کیا ہوتی ہے، ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا. اور گفتگو انہوں نے کرنی ہے مشاجرت صاحب پہ بیٹھ کے. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے، بندہ کیا کہ اچھا پہلے اس نے پتہ کیا طویل کیا فیضان بھائی، کہتا ہے نہیں یہ وہ اچھا انجینئر بھی کہہ رہا ہے کہ یہ زبیر علی، کہتا ہے شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اور میں نے وہ گوگل سے وہی انہی کا مجموعہ جو ہے نا حدیث کا، تحکیم البانی اور زبیر علی زئی جو ہے وہی نکال کے اس کو میں نے وہ حدیث وہیں سے دکھائی. مانا ہی نہ، کہتا ہے نہیں یہ حدیث غلط ہے، تم یہ غلط لکھا ہوا ہے. میں اپنی جو ہے نا وہ اسلام 360 سے نکال کے دیکھتا ہوں، اس میں اگر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو میں مانوں گا. اچھا اسلام 360 اس نے ڈاؤن لوڈ کی، کھولی، اس میں دیکھا اس میں بھی وہی الفاظ لکھے ہوئے جو میں نے اس کو دکھائے. تو اب سر پکڑ کے بیٹھ گیا، تو کہتا ہے کہ یار یہ تو، پھر کہتا ہے نہیں وہ حضرت امیر معاویہ ہی تھے، نیچے دیکھو نا نیچے لکھا ہوا حضرت امیر معاویہ کا نام. تو میں نے کہا وہ کسی اور کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، اوپر کچھ اور ہے. مقدمہ جو ہم نے رکھا ہوا ہے کہ انجینئر نے کہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ سوال کیا ہے، یہاں پہ تو حضرت امیر معاویہ کا نام ہی نہیں ہے. یہ حدیث تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ انجینئر کا تمہارے سامنے بیان پڑا ہوا ہے، دونوں اٹھا کے دیکھو. اچھا پھر کہتا ہے نہیں میں اس کے اوپر نا تحقیق کروں گا، میں تمہیں پھر بعد میں جواب دوں گا. اور میں نے کہا تحقیق کا تو جواز ہی نہیں بنتا، اس سے زیادہ کیا تحقیق کرنی ہے. انجینئر نے حدیث کا نمبر بھی بتایا ہوا ویڈیو میں، اور وہ الفاظ پڑھ رہا ہے کہ یہ حدیث نمبر ہے اور اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا وہ حدیث کھولو اور وہ حدیث نمبر کھولو اور سامنے رکھو، ادھر سے انجینئر کی ویڈیو لگاؤ، اس کے الفاظ سنو، ادھر سے حدیث پڑھو، میچ کر لو. اس سے بڑی کیا تحقیق کرنی ہے. تو بس وہی نہیں انجینئر نے غلط نہیں کہا. تو میں نے کہا پھر کہہ دو حدیث جو ہے وہ معاذ اللہ غلط ہے. کہتا ہے نہیں میں یہ نہیں کہوں گا. میں نے کہا پھر کہو البانی جھوٹا ہے. کہتا ہے نہیں میں وہ بھی نہیں کہوں گا. میں نے کہا پھر کہو شیخ زبیر علی زئی جھوٹا ہے. کہتا ہے نہیں وہ بھی نہیں میں کہوں گا. تو میں نے کہا پھر جھوٹا کون ہے؟ بس وہ جب مائنڈ سیٹ بنا دیا جائے نا کسی شخصیت کے خلاف، ان لوگوں نے اس سے نا وہ نبی رسول مان لیا ہوا اپنا، کہ باقی سب صحابی بھی غلط کر سکتے ہیں، نبیوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، انجینئر سے غلطی نہیں ہو سکتی. اچھا عثمان بھائی ادھر اسکرین تھوڑی سی بڑی کیجیے گا. آپ کی اسکرین بڑی ہے؟ بڑی ہے؟ اچھا مجھے چھوٹی نظر آ رہی ہے. پتہ نہیں، میں پھر چھوٹی بڑی کر لیتا ہوں ایک بار. اچھا یہ نا عثمان بھائی انجینئر کے شتونگڑوں کے لیے کتاب ہے قانون شریعت. یہ وہ کتاب ہے کہ جو درس نظامی کے سال اول میں پڑھائی جاتی ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے جی 33. یہ جو ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے تحت اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں، اور محال تحت قدرت نہیں. محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار کرنا ہے. عقیدہ، خیر و شر، کفر و ایمان، اطاعت و عصیاں اللہ ہی کی تقدیر و تخلیق سے ہے. محال جو ہے یہ تخت قدرت تو ہے ہی نہیں. تو یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ مولانا شمس الدین احمد جون پوری جو ہے ان کی کتاب ہے. یہ نا یہ درس نظامی کے سال اول میں پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب. اچھا اس کا سکین بھی بنا کے نا